بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب آپ کی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب آپ رسول اللہ کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس کے مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے، 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، اور جب موسم گرما آتا تو تم گھاس و چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ اس خستہ حال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی سزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہوئے بولا یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اونٹ نے حضور کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ غمزدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ رسول اللہ نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں، فرقہ پرستی کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ پرستی کو ختم کریں، ایک امت بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔